السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے پنجاب اور سندھ کا کچے کا علاقہ جہاں پہ ڈاکوؤں نے اپنی پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں، اس کے متعلق ہم آپ کو کچھ اپنی معلومات اور وہاں کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے۔ راجن پور کے قریب جو کچے کا علاقہ لگتا ہے، وہاں پہ کچھ عرصہ قبل چھوٹو گینگ کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا گیا۔ وہاں پہ رہنے والے بہت سے جو دوسرے جرائم پیشہ لوگ تھے، انہوں نے بھی اپنا نام چھوٹو گینگ رکھا ہوا تھا۔ پولیس ایک چھوٹو گینگ کو پکڑتی تھی تو دوسرا چھوٹو گینگ سامنے آ جاتا تھا۔ جب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے اور بہت سے لوگ اغوا ہونا شروع ہو گئے تو پھر پولیس نے بڑا آپریشن کیا، جس میں پیراملٹری فورس جو ہیں انہوں نے بھی حصہ لیا اور ان پولیس کو مدد فراہم کی، جس کے بعد چھوٹو گینگ کو قانون کی گرفت میں لایا گیا۔ چھوٹو گینگ کے کتنے جرائم ہیں، اس کو ان میں کیا سزا ہو چکی ہے اور کتنوں میں وہ بری ہوا ہے یا جو بھی صورتحال ہے، اس کے بارے میں مزید جو متعلقہ عدالتیں ہیں وہ وہاں پہ کیس چل رہے ہیں، اور پولیس حکام کی طرف سے بہرحال چھوٹو گینگ کے بارے میں دوبارہ کوئی بات نہیں کی گئی۔ کہا جاتا تھا کہ مقامی جو جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، وہ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور اس میں کئی بڑے بڑے نام جو ہیں وہاں کے مقامی جو سردار ہیں ان کے نام آئے، لیکن ان کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہر دوسرے دن ڈاکو کسی کو بہانے سے بلاتے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ جو کوئی اپنی کوئی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں یا ان کو سستی گاڑی کا لالچ دیا جاتا ہے، اور جو سب سے بڑھ کے وہاں پہ واردات ہو رہی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ کچے کے علاقے سے نامعلوم ٹیلی فون کال آتی ہے جو لڑکیوں کی آوازوں میں بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی آوازیں تبدیل کر کے لوگوں کو فون کالز کرتے ہیں، اور پھر جو کوئی ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے اس کو ٹھٹھا اور جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ بلایا جاتا ہے، اور پھر ڈاکوؤں کے گینگ ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل پنجاب حکومت نے، یہ جو نگران پنجاب حکومت ہے، انہوں نے کچے کے علاقے میں آپریشن کا فیصلہ کیا۔ کوئی 20 25 30 دن اس آپریشن کی بہت دھوم رہی۔ آئی جی صاحب وہاں پہ خود بھی اس کی نگرانی کرتے رہے۔ خبریں چلتی رہیں کہ جی ان کی قیادت میں آج اتنے ڈاکوؤں کو پکڑ لیا، آج اتنے ڈاکوؤں کے جو قیام گاہیں ہیں ان کو مسمار کر دی ہے، اور کچھ نیچے والے جو افسران تھے وہ باقاعدہ اپنی ویڈیو معافی چاہتا ہوں، اپنی ویڈیو بنا کر میڈیا کو فراہم کرتے رہے، جس میں وہ آپریشن کر رہے ہیں۔ اس میں کئی ایک دو خاتون افیسر بھی تھی جنہوں نے اپنی ویڈیو بنا کے تو میڈیا کو دی، جس میں وہ گن بھی چلا رہی ہیں، وہ ڈاکوؤں کے جو قیام گاہیں ہیں ان پہ
حملہ آور بھی ہو رہی ہیں، لیکن ایسی ویڈیوز سے دیکھ کے اب عام آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خود تیار کی گئی ہیں یا واقعی اس میں کچھ حقیقت ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ اسی طرح جو سندھ میں کچے کا علاقہ ہے، وہاں بھی مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے کالز کی جاتی ہیں، ان کو وہاں بلایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی عام آدمی نہیں، کئی پڑھے لکھے نوجوان ڈاکٹرز، انجینئرز بھی ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں۔ وہ سستی گاڑی لینے کے لیے یا اور کوئی اسی طرح ٹریکٹر لینے کے لیے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر ان کے گھر والوں کو کال آتی ہے کہ 1 کروڑ روپیہ دے دو، 2 کروڑ روپیہ دے دو، 3 کروڑ روپیہ دے دو۔ جن کی کچھ پہنچ ہوتی ہے وہ پولیس کے ذریعے بازیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے دے کے بھی ڈاکوؤں سے رہائی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کا کریڈٹ بہرحال پولیس ہی لیتی ہے کہ جی یہ ہم نے بازیاب کروایا۔ اب یہ سلسلہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر لوگ اغوا ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ جی پولیس کے ساتھ فوج نے بھی وہاں پہ حصہ لینا شروع کر دیا، لیکن ملکی حالات کے پیش نظر پھر یہ خبر دب گئی، اور ایسی کوئی مزید خبر نہیں آئی کہ فوج نے بھی کوئی کارروائی کی ہے۔ اس سلسلے میں ہم پہلے تو عوام سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لالچ میں نہ آئیں، وہ سستی گاڑیاں لینے کے لیے کچے کے علاقے کی طرف نہ جائیں، جو صادق آباد سے شروع ہو کے آ کے سندھ کے مختلف جو سرحدی علاقے وہاں تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں راجن پور، رحیم یار خاں، ان علاقوں کے ساتھ جو کچے کی سرحد لگتی ہے اس طرف نہ جائیں۔ اب تو میڈیا میں روز یہ خبریں چلتی ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ پھر بھی عوام کیوں لالچ میں آ کر اس طرف جاتے ہیں۔ اور جب آپ کو کوئی ایسی کالز آئیں جس میں کوئی خاتون بول رہی ہو تو اس سے بھی ذرا پرہیز کریں، بجائے کہ آپ وہاں وقت طے کر کے اور پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے مشکل سے آپ کی بازیابی ہوگی، آپ کو مار بھی دیا جائے گا۔ روزانہ اگر 2-4 افراد اغوا ہوتے ہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن وہاں سے ڈیڈ باڈی بھی موصول ہوتی ہے۔ ڈاکو مار کے پھینک دیتے ہیں اور پھر ویڈیو پیغام جاری ہوتا ہے کہ جی یہ ہم نے مار دی ہے۔ ڈاکو وہاں سے ویڈیو پیغام بھی جاری کرتے ہیں کہ یہ ہم تشدد کر رہے ہیں۔ جس پہ تشدد ہو رہا ہوتا ہے وہ التجائیں کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے چھڑواؤ۔ اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی جو 2-4-5 لاکھ کی گاڑی لینے کے لیے وہاں پہ گیا، وہ کروڑ روپیہ یا 2 کروڑ روپیہ اس کے گھر والے کیسے دیں گے؟ بہرحال اس پہ سب سے پہلے عوام کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ بھال کے اس معاملے سے بچائیں، اور دوسری طرف پولیس کی جو صورتحال ہے ان کے پاس وہ والا جدید اسلحہ نہیں جو ان ڈاکوؤں کے پاس ہے۔ پولیس نے اس کا کئی بار اظہار بھی کیا۔ اب حکومت کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا آپریشن کرے جس میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ صرف میڈیا پہ خبریں چلوانے سے کہ آپریشن ہو گیا، آج اتنے 100 ایکڑ ڈاکوؤں سے اراضی جو ہے وہ ہم نے واپس لے لی، ان کے گھر مسمار کر دیے، اس طرح یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایک ہی آپریشن کرے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، وہ دوسری فورسز کو ساتھ ملا کے کو مربوط پروگرام بنائے تاکہ ڈاکوؤں کا جڑ سے خاتمہ ہو سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔